بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، رمضان مبارک کا انتہائی نورانی، ایمانی اور روحانی عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنوں کی، راتوں کی اور گھنٹوں، لمحوں اور ساعتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی جانب سے رمضان میں رحمتوں کی دریا بہہ رہی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی دریا بہنے میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، لینے والوں میں کمی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی بارش کی برسنے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو لینے والوں میں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اتنا لینے کا اہتمام کرتے تھے کہ نہ دن کے کچھ گھنٹے ضائع ہوتے، ان کی نہ راتیں ضائع ہوتی تھی۔ کثرت سے اللہ رب العزت کی رضا میں، اپنی آخرت کے سنوارنے کی فکر میں بہت کچھ اللہ کی روحانی، ایمانی نعمتوں کو پایا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ دیا، آنے والے رمضان کی قدر اور اس کی قیمت اس قدر ہونی چاہیے کہ اس کے روزوں میں بھی کوتاہی نہ ہو، رات کی تراویح میں بھی کسی طرح کی کوتاہی نہ پائی جائے۔ اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا اور رات کی تراویح کو نفل اور اجر و ثواب کا سامان بنایا۔ اصطلاحی اعتبار سے تراویح کا جو عمل ہے قانون شرع میں سنت مؤکدہ ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کے مستقل چھوڑنے کا اگر آدمی عادی بن جائے تو گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے رات کی عبادت تراویح کو غنیمت سمجھا جائے، چونکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جتنی بھی نیکیاں حاصل کریں کم ہیں، تو جب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی برسات برس رہی ہے، تو پھر 20 رکعت ہی پڑھنے کا اہتمام کریں۔
جیسے بدنی عبادات میں روزے رکھے اللہ نے، جیسی تراویح کی نماز رکھی اور پھر فرض نمازیں، ان سب کا تعلق بدنی عبادت سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت میں زکوٰۃ کو فرض فرمایا اور یہ بتایا کہ انسان جس پر فخر کرتا ہے میری جان ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، اللہ نے صاف فرمایا جان دی ہوئی بھی ہماری ہے اور مال کی نعمت بھی ہماری عطا کرتا ہے۔ بندے کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے خالق کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے بے پایا بلا حساب و کتاب دولت دے دیتا ہے، ویقدر اور کسی کو دیتا ہے تو ماپ کر تول کر دیتا ہے، کسی کو ایسا دیتا ہے کہ ایک فون پر اس کو جو ہے لاکھوں روپے کی منفعت حاصل ہو رہی ہے، اور کبھی تو ایک موچی جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے مشکل سے خون پسینہ ایک کر کے 500 روپے 600 روپے بمشکل لے کر جاتا ہے، یہ سب خدا کے عطایا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں سوال کیا تھا، جب اولاد پر نظر ڈالی فرأى الفقیر والغنی والحسن والقبیح، کچھ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہی بدصورت نظر آ رہے ہیں، کچھ مالدار نظر آ رہے ہیں، کچھ غریب نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ربی لولا سویت بین عبادک، مولا ایسا کیوں نہ کرتے، آپ سب کے درمیان مساوات قائم کرتے، سارے مالدار رہتے، کوئی غریب نہ رہتا، سب خوبصورت رہتے، بدصورت نہ رہتا۔ اللہ نے فرمایا آدم میں نے اس حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے کہ لوگ میری شکر گزاری کریں، میری شکر گزاری کریں، میری نعمتوں کا احساس ہو، سارے دولت مند بن جائیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی دولت کی ناقدری ہوگی، جب غریبوں کو دیکھیں گے تو دولت کی قدر سمجھ میں آئے گی، سارے ہی خوبصورت بنا دیے جائیں تو پھر اللہ کی اس خوبصورتی کی نعمت کو کوئی نہیں پہچانے گا، نہ اس کی کوئی قدر کرے گا۔ جب کچھ بدصورت لوگ بھی نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ خوبصورتی کیا نعمت، تاکہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی جائے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کچھ مالدار بنا دیتے۔ یہاں اللہ نے دونوں کیا بلکہ مال و دولت کے اعتبار سے مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، کوئی وزیر اور شہنشاہ ہے تو کوئی پھر بیچ کا ہے، پھر کوئی اور ہے تو اس کے اعتبار سے ہے، کوئی اور ہے تو پھر متوسط ہے، کوئی ایسا فقیر اور مسکین ہے کہ نانے شبینہ مشکل سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو بہرحال اللہ نے صاحب یہ فرما دیا لوگوں جیسے بدن میرا اپنا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اس کو تم اللہ کی راہ جھکایا کرو اور روزے رکھ کر جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرما کر یہ بتا دیا یہ مال کی دولت بھی ہماری دی ہوئی ہے، ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ کر دو۔ اگر اللہ حکم دے دیتا سارا کا سارا ہی راہ خدا میں خرچ کرو، تب بھی اللہ کی حکم کے اندر کوتاہی کرنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ یہ ان کا کرم ہے، انعام ہے۔ پروردگار عالم نے خرچ کرنے میں یہ فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لوگوں پورا کا پورا خرچ مت کرو، جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، اور کچھ کتنا ہے وہ 2.5% ہے، 2.5% اللہ نے مقرر فرمایا۔ یہ بھی ان کا کرم ہے امت محمدیہ پر، ورنہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے 10% زکوٰۃ کو لاگو کر دیا تھا۔
ہمارے یہاں 100 روپے میں سے 2.5 ہیں تو بنی اسرائیل پر 100 روپے میں سے 10 روپے کی زکوٰۃ نکالنا ضروری تھا۔ ہمارے یہاں 10,000 میں 250 روپے زکوٰۃ ہے تو ان کے یہاں 10,000 میں سے جو ہے 1,000 کی زکوٰۃ لاگو ہے۔ 1,00,000 روپے میں بنی اسرائیل کے یہاں 10,000 زکوٰۃ دینا پڑتا تھا، ہمارے یہاں 2,500 روپے زکوٰۃ دینے کا حکم۔ کس قدر اللہ کا انعام ہے اس امت پر۔ اس لیے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے، جہاں بدنی عبادت بندوں پر لازم ہے وہی مالی عبادت زکوٰۃ کا دینا بھی لازم ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ آیت کریمہ ذکر کر کے صاف فرما دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقیموا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو اور راہ خدا میں زکوٰۃ دے دیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو۔ تو اب یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مصلی جو ہماری مسجد میں آتے ہیں ان کے اندرونی گھریلو حالات، ان کے معاشی حالات، ان کے زندگی کے نشیب و فراز سے آدمی کو واقف ہونا چاہیے، تاکہ نماز کے بعد زکوٰۃ کی فکر ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا احساس ہمارے اندرون میں پیدا ہو۔ اور یاد رکھنا، زکوٰۃ اللہ کا وہ پیارا نظام ہے جس میں ایک مالدار اپنا ضروریات زندگی سے زائد روپیہ غریب کی جو ہے مدد کے لیے، غریب کی ضروریات کے لیے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ اور سودی نظام اللہ کی زکوٰۃ کے نظام کا باغی ہے۔ سود کا نظام بڑا ظلم والا نظام ہے، زکوٰۃ والا نظام انتہائی خوبصورت اور انسانیت کا درد رکھنے والا نظام ہے۔ سود کا نظام انسانوں کے خون چوسنے کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام انسانوں کو راحت پہنچانے کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام انسانوں کی مدد کے لیے رکھا گیا ہے، سود کا نظام انسانوں سے لوٹنے کا نظام بنایا گیا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو مالدار کے جیب سے پیسہ نکل کر غریب کے جیب میں جاتا ہے۔ سود کا نظام یہ ہے، غریب کے جیب سے پیسہ نکل کر مالدار کے جیب میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، سودی نظام کرنے والے گویا اللہ کے نظام زکوٰۃ کے خلاف ہیں اور اس کی وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سود کے بارے میں تنبیہ فرما دی ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ڈرو تم اللہ سے، سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ آگے فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اگر تم سودی معاملات کرنے رہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، مالدار اور مالدار ہو جائے، لکھپتی اور لکھپتی ہو جائے، کروڑ پتی اور کروڑ پتی ہو جائے، فلا یربو عند اللہ، دنیا میں تو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، حقیقت میں اللہ فرما رہے ہیں بڑھ نہیں رہا ہے، اب یہ مٹ رہا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو زکوٰۃ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ کے یہاں ایسا بڑھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کئی گناہ بڑھا کر دیتے ہیں، کئی گناہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ بینکوں میں پیسہ رکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ پیسے پر پیسہ بن رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن مجید میں، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو اور سودی نظام کو مٹا دیتے ہیں
اور صدقات اور خیرات میں اللہ برکتیں رکھتے ہیں اور اس میں بڑھوتری کی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے زکوٰۃ کا نظام ہمارے مال کی حفاظت کے لیے، ہمارے مال کی پاکی کے لیے، ہمارے مال کے اندر مزید برکت اور رحمت کے لیے بظاہر بندہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے خزانے سے اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے ثواب کے بڑھانے کے 3 طرح کے سسٹم ہیں۔ ایک پہلا سسٹم یہ ہے کہ راہ خدا میں 1 پیسہ خرچ کرو 10 گنا تم کو دیا جائے گا۔ ایک جو ہے 100 روپے خرچ کرو 1000 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا نظام ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو شخص کوئی ایک بھی نیکی کرے راہ خدا میں اللہ اس کو 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ دوسرا اللہ کے اجر و ثواب کا جو نظام ہے وہ 700 گنا کا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ راہ خدا میں 1 پیسہ خرچ کرو 700 پیسے خرچ کرنے کا ثواب لے لو۔ 1 روپیہ خرچ کرو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب لے لو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تیسرا نظام یہ ہے کس قدر اللہ کتنے گنا بڑا کر دینے والے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتے، اللہ ہی بہتر جانتے۔ اس لیے بھائیوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ جیسے بالغ آدمی پر نماز فرض ہے ویسے ہی بالغ جو ہے بچے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نابالغ کا اس کا اپنا پیسہ ہو یا نابالغ بچی کے پاس اس کا اپنا سونا جمع ہے، اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے تحفظ کے لیے باپ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے یا کوئی ولی دینا چاہتا ہے تو احتیاطاً دے دے، لیکن فرضیت تو لاگو نہیں ہوتی۔ فرضیت تو بلوغت کے بعد ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے لڑکا یا بالغ ہو جاتی ہے لڑکی، جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ دولت ہے لیکن ایک آدمی پاگل اور مجنون ہے، دن اور رات کی جس کو تمیز نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ جو ہے معیارات مقرر کیے گئے۔ معیارات کیا ہیں؟ معیارات میں سب سے پہلے مال نامی ہے۔ مال نامی بڑھنے والا مال۔ دوسرا مال تجارت ہے۔ تیسرا وہ جانور ہیں جو جنگل کے چارے سے چرتے ہیں اور اس میں بیلوں کا اضافہ ہو رہا، بکریوں کا اضافہ ہو رہا، اونٹ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے جو ہے بڑھنے والے جانوروں پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ لیکن فی زمانہ ہمارے یہاں جنگلات کے کھیتیوں اور پودوں سے ان کی روزی نہیں بلکہ ان کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جن جانوروں کے لیے چارہ خریدنا پڑتا ہے اور چارے کے لیے پیسے لگ جاتے ہیں تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک مال نامی ہے، سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت کی تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح وہ پیسہ جو بینک میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، خواہ آگے چل کر شادی کے لیے رکھا ہو، آگے جو ہے حج کرنے کے لیے رکھا ہو، جب تک ضرورت پر نہیں لگا وہ سارا پیسہ آپ کی ضروریات زندگی سے زائد شمار ہوگا، اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں دونوں طرح کی زکوٰۃ لاگو ہوگی، خواہ وہ سونا استعمال میں ہو خواہ وہ سونا استعمال میں نہ ہو، دونوں طرح کے سونوں پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔
سوشل میڈیا پر یہ گشت کر رہی ہے خبر کہ ایسے جو ہے سونے پر جو یوز ہوتا ہو زیورات کی شکل میں عورت استعمال کرتی ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ مفتہ بھی صحیح جو قول ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے ہوئے ہیں خواہ وہ یوز کرتے ہوں یا یوز نہ کرتے ہوں، بہر صورت ان کی زکوٰۃ اس پر لاگو ہو جائے گی، زکوٰۃ اس کی لاگو ہو جائے گی۔ سب سے مشہور روایت یوز کیے جانے والے سونے پر زکوٰۃ ہے، دلیل یہ ہے ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کنگن کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ یہ جو ہے دوزخ کی آگ کے اندر خوب جلایا جائے پھر تیرے جسم کو داغا جائے؟ یا رسول اللہ مجھ میں اس کی تحمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کنگن کی زکوٰۃ دے دو۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے یوز کرنے والے سونے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جب حکم لاگو فرمایا ہے تو جو گھر ہے آپ کے جمع ہے گھر کے اندر وہ سارے سونے کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ بات ضروری ہے سونے اور چاندی کے اندر کہ اگر 7.5 تولہ سونا اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی اور اتنی اس کی مقدار میں اگر پیسہ جمع ہے تو پھر اس پیسے پر بھی زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا۔ سونے اور چاندی میں قیمت کس کی جائے گی؟ کہ مارکیٹ کا جو سونا اس وقت چل رہا ہے اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آپ نے 5 سال پہلے جو سونا خریدا تھا وہ قیمت نہیں ہوگی، مارکیٹ میں جو لگائی چل رہی ہے قیمت وہ لگانا پڑے گا۔ البتہ آپ کا سونا پرانا ہے، مارکیٹ کا سونا نیا ہے، پرانے اور نئے سونے کے درمیان میں قیمتوں میں فرق پڑ جاتا ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ مان لیجیے کہ 88,000 روپے سونا چل رہا ہے تو پھر آپ کا جو سونا ہے مارکیٹ کے اعتبار سے 10% کم ہے، 78,000 روپے ہے، تو پھر 78,000 روپے کا حساب کیا جائے۔ وہ نہیں کہ آپ جو 50,000 روپے میں خریدے تھے چند سال پہلے وہ قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشیں رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید نے مصارف بتائیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ مصارف میں یہ ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دو، مسکین کو زکوٰۃ دو، وہ لوگ جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، پیسے وہاں دینا پڑ رہا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو مقروض ہیں، مقروض لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح مسافر جو سامان جس کا لوٹ لیا گیا منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ کا جو اصل اس وقت مصداق ہے مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اپنے عزیز و اقارب میں بھائی پریشان، بہن پریشان، چچائیں، تایائیں، پھوپھییں، خالائیں، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو 2 اجر ملیں گے، ایک زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، دوسرے رشتہ داری کی صلہ رحمی کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا ملنے جلنے والوں میں، دوست احباب میں، مسجدوں کے ایسے خادمین جن کے بچے ہیں، فیسوں وغیرہ کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، ان کے لیے بھی آپ خدمت کے طور پر آگے بڑھ کر دے دیں۔ اور اسی طرح تیسرا حصہ مدارس اسلامیہ کے لیے نکالیں۔
اس وقت دشمن مدرسوں کو مٹانے کی پوری سازشوں میں لگا ہوا ہے اور مدارس کے ختم کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اس لیے امت کا ایک بڑا طبقہ نہ بچوں کو حافظ بنانے، عالم بنانے، دیندار بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ یاد رکھنا چاہیے یہ جو کچھ دین اسلام کی رمق دمق اس وقت نظر آ رہی ہے، مسجدوں کا آباد ہونا، مدرسوں کے اندر کا آباد ہونا، اور پوری دنیا میں جہاں بھی سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، عورتوں پر جو حجاب نظر آ رہا ہے، یہ سب مدارس اسلامیہ کا دین ہے، یہ سب مدارس کا دین ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے مہمانان رسول ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے پر اللہ کے نبی کی دعا نصیب ہوتی ہے، اور محلے کے جتنے غریب مسکین ہیں ان کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ محلے کے غریب غربا ہوں، مساکین ہوں، بیوائیں ہوں۔ ہماری مسجد حاضہ میں الحمدللہ بیت المال کا ایک نظام چل رہا ہے۔ آپ پورے محلے کی فکر کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں جو فکریں ہو رہی ہیں، یہاں پر جو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، غریب بچیوں کی شادیوں میں مدد بھی کی جاتی ہے، لاوارث جو ہے میتوں کی تجہیز و تکفین میں مدد کی جاتی ہے۔ آگے بڑھ کر آپ بیت المال کا بھی بھرپور تعاون کریں۔ بہرحال رمضان عظیم نعمت ہے۔ ایک ایک روپے کا خرچ راہ خدا میں زکوٰۃ کا 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ 1000 خرچ کریں گے، اللہ کے خزانے میں 70,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مالی عبادتوں میں بھی آگے بڑھنے، بدنی عبادتوں میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔